بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر کے چاروں طرف فصیل کے ساتھ ساتھ اور فصیل کی اندرونی جانب عیسائیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اب شہر کی سب سے بڑی فصیل پر سرخ ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ قسطنطین جو اب تک بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اپنے انتہائی بہادر ساتھیوں کے حوصلہ چھوڑ دینے پر امید کا دامن چھوڑ بیٹھا اور اس نے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بآواز بلند پکارا، کیا کوئی عیسائی نہیں ہے جو مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے؟ لیکن جب روم کے آخری قیصر کو کوئی جواب نہ ملا تو اس نے قیصر روم کی خصوصی پوشاک اتار کر پھینک دی اور عثمانی فوج کے بڑھتے سیلاب میں گھس کر ایک سپاہی کی طرح بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا، اور اس طرح اس کی موت پر 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت روما کا خاتمہ ہو گیا، جس کی ابتدا بھی قسطنطین سے ہوئی تھی اور انتہا بھی قسطنطین پر ہوئی، اور اس کے بعد قیصر کا لقب ایک تاریخی داستان بن کر رہ گیا۔ چند لمحوں کے اندر قسطنطنیہ فاتحین کے پے در پے دستوں سے بھر گیا۔ پہلے تو انہوں نے فتح کے ابتدائی جوش میں بچے کچے سپاہیوں کا قتل عام شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب یہ جوش ٹھنڈا ہوا اور اہل قسطنطنیہ کی طرف سے کوئی مزاحمت باقی نہ رہی تو عثمانیوں نے اپنی تلواریں نیاموں میں کر لیں۔ سلطان محمد خان اپنے بہادر سالاروں اور معتمد ساتھیوں کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اسی منہدم فصیل کے راستے شہر میں داخل ہوا اور شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہوا آیا صوفیہ کے چرچ کے پاس پہنچا۔ یہاں اس ستون کے پاس جس کے ساتھ ترکوں کی شکست کی پیشنگوئی منسوب تھی، ہزاروں عیسائی پناہ گزین تھے۔ دراصل عیسائیوں کے اعتقاد کی بنیاد ایک جوشیلے یا اختراع پرداز پادری کے الہام پر تھی، جس نے یہ بشارت دی تھی کہ ایک روز ترک قوم کے لوگ قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے اور رومیوں کا تعاقب کرتے کرتے اس ستون تک پہنچ جائیں گے جو شاہ قسطنطین کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن بس یہی ان کے مصائب کا نقطہ آغاز تھا، کیونکہ اس موقع پر ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اپنے آسمانی کے ذریعے قسطنطنیہ کی سلطنت کے ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ فرشتہ اس شخص سے کہے گا کہ یہ تلوار پکڑو اور اس سے خداوند کا انتقام لو۔ بس اس حیات آفری جملے کو سنتے ہی ترک فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور رومی فتح یاب ہو کر ترکوں کو مغلوب کر دیں گے۔ وہ ترکوں کو مغرب اور اناطولیہ سے ایران کی سرحدوں تک بھگا دیں گے۔ سلطان کا گھوڑا جب اس ستون کے پاس پہنچا تو قسطنطنیہ کے ہزاروں عیسائی سر اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں توقع تھی کہ آسمانی فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے ابھی نازل ہوگا اور ترک سلطان اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ اٹھے گا، لیکن سلطان محمد خان اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر سینٹ صوفیہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے اترا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخری وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، یہاں تک کہ اس کلیسا کے بارے میں یہ طلسماتی یا اعتقادی توہمات سلطان کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئے۔ آج وہ سلطان محمد خان نہیں بلکہ سلطان محمد فاتح بن چکا تھا۔ قاسم بن ہشام بھی سلطان محمد فاتح کے ہمراہ آیا صوفیہ کے دروازے پر اپنے گھوڑے پر سے اترا۔ وہ یہاں کئی مرتبہ آ چکا تھا۔ سلطان ابھی آیا صوفیہ کے دروازے پر ہی موجود تھا کہ قاسم بے صبری کے ساتھ آیا صوفیہ میں داخل ہو گیا۔ چرچ کے ہال میں اس کے جانے پہچانے پادری اور راہبائیں جمع تھیں۔ ان سب نے قاسم کو چونک کر دیکھا اور اس کی فاتحانہ واپسی پر حیران رہ گئے، لیکن قاسم کو تو سونیا کے پاس پہنچنا تھا۔ اسے سونیا حال میں کہیں نظر نہ آئی تو وہ تیزی سے بالائی منزل کی طرف بھاگا۔ وہ دو زینے ایک ساتھ پھلانگتا ہوا راہداری میں پہنچا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے سونیا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ قاسم نے جو ہی سونیا کے کمرے کا دروازہ دھکیلا، اس کے منہ سے بے ساختہ اوہ کی درد بھری آواز نکل گئی۔ سونیا کمرے کے وسط میں فرش پر چاروں شانے چت پڑی تھی۔ اس کے پیٹ میں ایک لمبی تلوار پیوست تھی جو صلیب کی شکل پر بنی ہوئی تھی۔ سونیا کا خون فرش سے بہہ بہہ کر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ سونیا خود لہو میں لت پت آنکھیں دروازے پر ٹکائے ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی۔ قاسم دوڑ کر سونیا کے پاس
پاس پہنچا لیکن وہ مر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ وعدے کے مطابق اب بھی قاسم کی منتظر تھی۔ قاسم نے سونیا کی نبضیں تول کر دیکھی اور پھر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بآواز بلند انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ قاسم نے حالات کا جائزہ لے کر اندازہ لگایا کہ سونیا نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ قاسم کا ذہن فوراً شاگال کی طرف گیا۔ یہ یقیناً اسی مکروہ انسان کا مذموم فعل تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں شاگال کا تصور کر کے خون اترنے لگا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں پڑھے گا، چنانچہ فوری طور پر آیا صوفیہ کے حال سے عبادت کی نشستیں ہٹا دی گئیں اور آیا صوفیہ کے حال میں سلطان محمد فاتح کے حکم پر اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ سلطان اور اس کے ساتھی خدائے واحد کی تسبیح و تقدیس کے لیے سر بسجود ہوئے تو آیا صوفیہ کے حال میں ایک طرف کھڑے عیسائی پادریوں کی آہیں اور سسکیاں نکل گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر سلطان محمد فاتح نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جا کر قسطنطین کی لاش کو تلاش کریں۔ قسطنطین سینٹ روماس کے دروازے کے نزدیک ہی لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ سب سے زیادہ کشت و خون سینٹ روماس کے دروازے پر ہوا تھا جہاں اس وقت عیسائیوں کی لاشوں کے انبار پڑے تھے۔ اس جگہ بہت سی لاشوں کے درمیان قسطنطین کی لاش ملی جس کے جسم پر صرف 2 زخم آئے تھے۔ سلطان کے سپاہی قسطنطین کا سر کاٹ کر سلطان محمد فاتح کی خدمت میں لے آئے اور اس طرح فتح قسطنطنیہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اگلے روز سلطان قیصر روم کے شاہی محل میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس وسیع و عریض محل میں ہو کا عالم تھا۔ اس معرکے میں 40,000 عیسائی مسلمانوں کے ہاتھوں مقتول ہوئے اور 60,000 جنگجو عیسائیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ بہت تھوڑے ایسے تھے جو فتح قسطنطنیہ کے بعد کسی نہ کسی طرح خشکی یا سمندر کے راستے بچ کر نکل گئے۔ قیصر کے خاندان کا کوئی آدمی گرفتار نہ ہو سکا اور سب باغ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اکثر اٹلی میں اور بہت تھوڑے بعض دیگر مقامات پر جا کر پناہ گزین ہوئے۔ قیصر قسطنطنیہ کا ایک پوتا چند روز کے بعد مسلمان ہو گیا اور قسطنطنیہ میں آ کر رہنے لگا۔ بالآخر بہت جلد اس خاندان کا نام و نشان مٹ گیا۔ شاہی محل سے فارغ ہو کر سلطان نے قسطنطنیہ کے مشہور گھڑ دوڑ کے میدان ہپوڈروم میں اپنے لشکر کو جمع کیا اور نماز شکرانہ ادا کی۔ ہپوڈروم صرف گھڑ دوڑ کا میدان ہی نہیں تھا بلکہ یہاں پر نئے بادشاہوں کی تاجپوشی کا اعلان بھی ہوتا تھا۔ یہیں پر فتح مند جرنیل فتح کا جشن مناتے، یہیں پر مجرموں کو پھانسی دی جاتی اور منحرف عیسائی فرقوں کو زندہ جلایا جاتا۔ اسی میدان میں وحشی جانوروں کی نمائش اور جسمانی کرتب کے تماشے منعقد ہوتے۔ کئی بار حکومت کے خلاف بغاوتیں اسی میدان سے شروع ہوئیں اور یہ میدان نہ جانے کتنی مرتبہ انسانوں کے خون سے لالزار ہوا تھا۔ آج سلطان محمد فاتح اسی میدان میں دربار عام لگا کر قسطنطنیہ کو اپنا پایا تخت قرار دینے والا تھا۔ ہپوڈروم میں 3 ستون نصب تھے۔ ایک ستون 4 صدی قبل مسیح میں، دوسرا 5ویں صدی عیسوی میں اور تیسرا 10ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ستون 3 مختلف بازنطینی بادشاہوں نے اپنی یادگار کے طور پر تعمیر کیے تھے۔ سلطان محمد فاتح سب سے چھوٹے ستون کے پہلو میں اپنی مسند لگا کر بیٹھا تو اس کی نظر ہپوڈروم میدان کے ستون پر پڑی۔ اس چھوٹے ستون پر پتھر کے تراشے ہوئے 3 اژدہا لپٹے ہوئے تھے۔ سلطان اژدہوں کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی بھاری جنگی تبر سے ان اژدہوں کے سر اڑا دیے۔ ہپوڈروم میں ابھی سلطان کا دربار جاری تھا اور سلطان محمد فاتح اپنے نئے احکامات کا اعلان کر رہا تھا۔ سلطانی افواج اور مسلمانوں کے علاوہ اس وسیع میدان میں ہزاروں یونانی اور عیسائی باشندے بھی موجود تھے۔ اہل قسطنطنیہ آج اپنے نئے بادشاہ کو دیکھنے آئے تھے۔ عثمانی فوج نے کل ہی شہر میں امن و امان قائم کر دیا تھا۔ سلطان نے شہر بھر میں اعلان کروا دیے کہ قسطنطنیہ کے ہر شہری کا جان و مال محفوظ رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آج مفتوحہ قوم کے شہری ڈرتے ڈرتے یہاں چلے آئے تھے۔ قاسم بن ہشام دربار سلطانی میں شرکت کے لیے دیر سے آیا تھا۔ وہ دن بھر بندرگاہ پر گھومتا رہا تھا۔ اسے شاگال کی تلاش میں نکلنے کے لیے ایک تیز رفتار بحری جہاز اور چند سپاہیوں کی ضرورت تھی، لیکن دوپہر تک
قاسم کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ دراصل وہ فی الحال قسطنطنیہ سے نکل بھی نہیں سکتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کسی بھی وقت قاسم کو طلب کر سکتا تھا۔ البتہ اب قاسم نے سوچ لیا تھا کہ وہ مارسی کی بازیابی کے لیے خود سلطان سے بات کرے گا اور اس مشن پر سلطان کی مرضی سے روانہ ہوگا۔ قاسم کے اہل خانہ بھی قسطنطنیہ میں ہی مقیم تھے۔ اہل قسطنطنیہ میں سے جو لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کے مکانات خالی پڑے تھے۔ اسی طرح کے مکانوں میں سلطان نے لشکر کی خواتین اور بعض زخمیوں کو منتقل کر دیا۔ حمیرہ بھی وہی موجود تھی۔ قاسم جلد سے جلد مارسی کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ قاسم ہپوڈروم کے میدان میں داخل ہوا اور سیدھا امائدین سلطنت کی قطار کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا چند قدم ہی اٹھا پایا تھا کہ ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے ایک جانی پہچانی شکل دکھائی دی تھی۔ یہ مقرون تھا، وہی یونانی سالار جس کے ساتھ قاسم کی پہلی ملاقات مچھیروں کی بستی میں ہوئی تھی۔ یہی مقرون ہی تو تھا جس نے معصوم مچھیرن روزی کو اغوا کر لیا تھا اور قاسم نے روزی کی بازیابی کے لیے یونانیوں پر دعویٰ بول دیا تھا۔ قاسم نے مقرون کو دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ مقرون سادہ لباس میں تھا اور اس نے عام دیہاتیوں کی طرح سر کے گرد کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ قاسم نہ جانے کیوں مقرون کو دیکھ کر رک گیا۔ اسے مقرون کے چہرے پر تجسس اور سنسنی نظر آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ مقرون سلطانی جلسے سے بے پرواہ قسطنطنیہ کے شہریوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ ایک ایک شخص کا چہرہ غور سے دیکھتا پھر رہا تھا۔ قاسم کی چھٹی حس بیدار ہو گئی اور اس کے اندر کا جاسوس چوکنا ہو گیا۔ وہ سلطانی دربار کی طرف بڑھنے کی بجائے مقرون کا تعاقب کرنے لگا۔ مقرون دیر تک بھیڑ میں کسی شخص کو تلاش کرتا رہا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہے، اور پھر مقرون جب اپنے مطلوبہ شخص کو تلاش کرنے میں ناکام رہا تو بھیڑ سے نکلنے لگا۔ قاسم اس کے پیچھے تھا۔ مقرون پیدل چل رہا تھا اور قاسم دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ مقرون پیدل ہی چلتا رہے، کیونکہ اگر مقرون گھوڑے پر سوار ہوتا تو قاسم کے لیے اس کا تعاقب کرنا آسان نہ تھا۔ قاسم کی دعا قبول ہوئی اور مقرون پیدل ہی چلتا رہا۔ مقرون مختلف گلیوں اور بازاروں سے گزرتا ہوا شہر کی مشرقی سمت میں جانے لگا۔ اس طرف بہت پرانی فصیل تھی، کئی فٹ چوڑی اور 5 میل سے زیادہ لمبی۔ یہ فصیل کھلے سمندر کی جانب تھی، جس سمت میں آبنائے باسفورس کا چوڑا پاٹ تھا۔ شہر کی آبادی اس جانب زیادہ گنجان نہیں تھی، کیونکہ فصیل میں کہیں کوئی بڑا دروازہ نہیں تھا۔ یہ گویا قسطنطنیہ کی عقبی سمت تھی۔ مقرون ایک طویل سفر پیدل طے کر کے شمال مشرقی کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگا۔ قاسم کی رگ تجسس پھڑکنے لگی۔ یقیناً کوئی راز کی بات تھی، یقیناً کوئی خفیہ معاملہ تھا۔ مقرون ویران کھنڈرات تک جانے کے لیے گھنے درختوں اور آڑے ترچے راستوں پر چل رہا تھا۔ قاسم نے اپنے اور مقرون کے درمیان اتنا فاصلہ رہنے دیا تھا کہ مقرون کو تعاقب کا پتہ نہ چل سکے۔ بالآخر قاسم کو ایک شکستہ حال عمارت نظر آئی۔ یہ عمارت کسی قدیم چرچ کی تھی۔ عمارت کے دروازے پر لکڑی کی صلیب نصب تھی۔ مقرون اسی کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گیا۔ قاسم نے مقرون کو اس تاریک کھنڈر میں داخل ہوتے دیکھا تو اپنے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر مقرون اس ویرانے میں کس مقصد کے تحت آیا ہے اور چرچ کی عمارت میں کیا کرنے کے لیے گھسا ہے۔ قاسم چیتے کی طرح ہوشیاری کے ساتھ چلتا ہوا چرچ کی عمارت کے نزدیک جا پہنچا۔ چرچ کا بیرونی برآمدہ بے حد شکستہ تھا۔ برآمدے کے خردہ ستون اندر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کا یہ علاقہ اونچی نیچی چٹانوں کے ایک سلسلے پر مشتمل تھا۔ کھنڈر نما چرچ انہی چٹانوں میں واقع تھا۔ قاسم چرچ کی عمارت میں سامنے سے داخل ہونے کی بجائے پہلو کی طرف سے گھوم کر چرچ کے عقب میں نکل آیا۔ چرچ کی عقبی دیوار میں بھی دروازہ تھا، لیکن لکڑی کا یہ بھاری دروازہ بند تھا۔ قاسم دبے قدموں دروازے کے قریب آیا اور خردہ دروازے کی جھریوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ قاسم کو چرچ کے اندر سوکھے سڑے پتوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ ارے یہ مقرون کہاں چلا گیا؟ قاسم نے سوچا اور پھر تیزی سے واپس دوڑا۔ اب وہ سیدھے راستے سے چرچ میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ قاسم نے اپنی تلوار نکال لی تھی اور وہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے
لیے پوری طرح تیار تھا۔ قاسم نہایت احتیاط کے ساتھ چرچ میں داخل ہوا۔ یہاں واقعی کوئی نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا سا چرچ تھا۔ قاسم کڑکڑاتے ہوئے پتوں سے بچتا بچاتا اس اکلوتے دروازے کی طرف بڑھنے لگا جو چرچ کی داہنی دیوار میں تھا۔ اس طرح سے چرچ کی عمارت ایک اونچی چٹان کے ساتھ منسلک تھی۔ بالفاظ دیگر یہ دروازہ چرچ کے اندر سے چٹان میں کھلتا تھا۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ قاسم احتیاط سے دروازے میں داخل ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہاں ایک چھوٹا سا حجرہ تھا اور وہ بھی خالی تھا۔ تو پھر مکرون کہاں چلا گیا تھا؟ اسے زمین نکل گئی تھی یا آسمان نے اٹھا لیا تھا؟ یہ چھوٹا سا محرابی طرز کا حجرہ دراصل بیرونی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا، جیسے کسی پادری کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہو۔ لیکن اس وقت یہ کمرہ بھی خالی دیکھ کر قاسم کی چھٹی حس کسی بڑے خطرے کا اعلان کرنے لگی۔ قاسم نے مکرون کو خود اپنی آنکھوں سے چرچ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اب مکرون غائب تھا۔ مہا قاسم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے چرچ کے اس حجرے سے کوئی خفیہ راستہ کسی اور جانب نکلتا ہو۔ اسی خیال کے تحت قاسم حجرے کی دیواروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ حجرے کے فرش پر ایک کونے میں گھاس پھوس کا ایک چھوٹا سا ڈھیر پڑا تھا۔ قاسم فوراً آگے بڑھا اور کونے میں پڑا گھاس پھوس ہٹانا شروع کر دیا۔ یہاں تو واقعی راستہ تھا۔ اوپر کی سطح پر لکڑی کا ایک بڑا سا تختہ رکھا تھا۔ قاسم نے آواز پیدا کیے بغیر لکڑی کا پھٹا اوپر اٹھا دیا۔ نیچے سرنگ تھی، لیکن سرنگ کے فرش تک پہنچنے کے لیے قاسم کو 8 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانی تھی۔ سرنگ میں اس قدر تاریکی تھی کہ قاسم بغیر کسی احتیاط کے اترتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اسے کیا معلوم مکرون سرنگ کے اندر کس جگہ چھپا ہے، لیکن قاسم یہ خطرہ مول لیے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے چھلانگ لگانے کی بجائے لٹک کر نیچے سرنگ میں اترنا مناسب خیال کیا اور پھر قاسم نے فرش کے کناروں پر ہاتھ رکھ کر خود کو نیچے لٹکا دیا۔ اگلے لمحے وہ تاریک سرنگ میں تھا۔ پہلے پہل تو قاسم کو کچھ نہ دکھائی دیا، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہونے لگیں اور اسے اپنے سامنے ایک طویل سرنگ دکھائی دی۔ اس سرنگ کا رخ مشرق کی جانب تھا اور یہ تقریباً آدھے کوس سے زیادہ لمبی تھی۔ قاسم نے اندازہ لگایا کہ یہ سرنگ یقیناً شہر کی مشرقی فصیل کے نیچے سے گزر رہی تھی، تو گویا یہ سرنگ قسطنطنیہ سے باہر باسفورس کے ساحل پر نکلتی تھی، کیونکہ پون کوس دور قاسم کو تیز روشنی کا ایک چھوٹا سا ہالہ دکھائی دیا۔ یہ سرنگ کا بیرونی دہانہ تھا۔ اب قاسم سرنگ میں ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا۔ قاسم کو مکرون یہاں بھی دکھائی نہ دیا۔ کچھ سوچ کر قاسم نے سرنگ سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ مکرون کو باسفورس کے ساحل سے کسی کشتی میں سوار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مکرون کو گرفتار کر کے اس سے پوچھ گچھ کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد قاسم سرنگ سے باہر تھا۔ یہ قسطنطنیہ کی عقبی سمت تھی۔ قاسم سرنگ کے دہانے سے جوں ہی باہر آیا، اس کی نظریں باسفورس کے پانی میں لنگر انداز ایک چھوٹے سے جہاز پر پڑیں۔ جہاز کے بادبان کھلے ہوئے تھے اور وہ ساحل سے 50 گز دور گہرے پانی میں لنگر انداز تھا۔ سامنے کھڑے جہاز کے عرشے پر کوئی پرچم نصب نہیں تھا، جس سے قاسم اندازہ لگاتا کہ یہ جہاز کس کی ملکیت ہے، لیکن جہاز کا رنگ دیکھ کر قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ تمام جہاز پر سیاہ تیل مل کر جہاز کو کالا کر دیا گیا تھا۔ غالباً رات کی تاریکی میں جہاز کو چھپانے کی نیت سے ایسا کیا گیا تھا۔ قاسم کے دماغ میں ڈیوڈ کے الفاظ گھومنے لگے۔ ڈیوڈ نے کہا تھا کہ شاگال کا جہاز کالا ہے۔ ایک دم قاسم کی تمام حصے بیدار ہو گئیں۔ شروع سے اب تک وہ جس جہاز کو تلاش کرتا رہا تھا، وہ پراسرار جہاز خود بخود قاسم کے سامنے آ گیا تھا۔ گویا قدرت قاسم پر مہربان تھی۔ نہ جانے کیوں اس پراسرار جہاز کو دیکھ کر قاسم کا دماغ غصے سے سنسنانے لگا۔ اسے غصہ کیوں نہ آتا؟ مکروہ شاگال کسی دیو کی طرح اس کی مارسی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ قاسم کو مکرون اب مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ وہ تو صرف اور صرف شاگال کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن یکا یک قاسم کو اپنے بائیں جانب ویران چٹانوں نے متوجہ کر لیا۔ قاسم نے کوئی آواز سنی تھی، بالکل ویسی آواز جیسی پانی میں کسی چیز کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے۔
یہ چھپاکے کی آواز تھی۔ قاسم ایک دم اپنی بائیں جانب دوڑا۔ برہنہ شمشیر قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا چٹان کے ایک طرف سے گھوم کر اس چھوٹے سے کٹاؤ کے پاس آ گیا جس میں سے چھپاکے کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ مکرون قاسم کے سامنے تھا۔ چٹانوں کی اوٹ میں موجود ایک چھوٹے سے کٹاؤ کے اندر مکرون کی کشتی کھڑی تھی اور جس وقت قاسم وہاں پہنچا مکرون کشتی میں سوار ہو چکا تھا۔ یقیناً مکرون اپنی کشتی لیے شاگال کی طرف جانے والا تھا اور اگر یہ کشتی یہاں سے ہٹ جاتی تو پھر قاسم کے لیے شاگال کے جہاز تک پہنچنا ممکن نہ رہتا۔ مکرون ابھی تک قاسم کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ قاسم مکرون سے کئی فٹ بلند چٹان پر کھڑا اسے جہاز کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ قاسم نے ایک لمحے میں حتمی فیصلہ کیا اور پھر ذرا سی دیر کیے بغیر مکرون پر چھلانگ لگا دی۔ وہ فضا میں اچھلتا ہوا مکرون پر آ گرا۔ کشتی نے زور سے ہچکولا لیا اور وہ دونوں کشتی سے گرتے گرتے بچے۔ چھلانگ لگاتے وقت قاسم کی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور جوں ہی وہ مکرون پر آیا اس کے دائنے ہاتھ نے کام دکھایا اور تلوار کا دستہ مکرون کے سر کو پھاڑتا ہوا نکل گیا، لیکن مکرون ابھی تک زندہ تھا۔ چنانچہ قاسم نے اسے تلوار نکالنے کا موقع نہ دیا اور اپنی ہلالی شمشیر مکرون کے دل میں گھسیڑ دی۔ مکرون کی چیخ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ آخری لمحات میں وہ قاسم کو پہچان چکا تھا اور مرنے سے پہلے اس کی آنکھیں حیرت کی شدت کے باعث بہت زیادہ پھیل چکی تھیں۔ مکرون مر گیا تو قاسم نے اپنی تلوار واپس کھینچ لی اور مکرون کو کشتی سے نیچے دھکا دے دیا۔ مکرون کی لاش چھپک کی آواز کے ساتھ پانی میں گری اور باسفورس کا نیلا پانی تیزی سے سرخ ہونے لگا۔ اب قاسم کی کشتی شاگال کے جہاز کی جانب بڑھ رہی تھی اور قاسم کا دل یہ سوچ سوچ کر دھڑک رہا تھا کہ اگر یہ کالا جہاز فی الواقع شاگال کا جہاز ہوا تو اسے اپنی مارسی یہی مل سکتی تھی۔ سورج باسفورس پر پوری طرح چمک رہا تھا اور قاسم اپنی کشتی کو دو چپوں کی مدد سے کھینچتے ہوئے کالے جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جہاز 50 گز کے فاصلے پر موجود تھا اور جہاز پر سے قاسم کو صاف دیکھا جا سکتا تھا اور پھر کچھ دیر بعد وہی ہوا جس کا خطرہ قاسم کو لاحق تھا۔ جہاز کے عرصے پر سے قاسم کو کسی نے دیکھ لیا۔ یہ مکرون کی طرح کوئی سپاہی ہی تھا جس نے قاسم کی کشتی کو جہاز کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا عرصے سے نیچے چلا گیا۔ چند لمحے بعد قاسم نے پھر دیکھا کہ عرصے پر اس سپاہی کے ساتھ قسطنطنیہ کا سب سے پراسرار شخص شاگال کالے جہاز کے عرصے پر پہنچ چکا تھا۔ قاسم کے جسم و جاں میں سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی تو گویا سچ مچ یہی شاگال کا جہاز تھا، لیکن اب قاسم کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ شاگال نے قاسم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور یقیناً اب شاگال قاسم کو اپنے جہاز پر سوار نہ ہونے دیتا، لیکن قاسم مسلسل چپو پہ چپو مارتا رہا۔ اسے مارسی تک پہنچنا تھا، وہ ہر طرح کا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ قاسم کی کشتی آگے بڑھتی رہی اور پھر جب وہ جہاز سے ابھی خاصا دور ہی تھا کہ اس نے شاگال کے جہاز کو لنگر اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ شاگال مقابلہ کرنے کی بجائے یہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ اب قاسم کو خیال آیا کہ اگر جہاز کے بادبان کھول دیے گئے تو جہاز کی رفتار قاسم کی کشتی کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ایسی صورت میں وہ کبھی بھی شاگال تک نہیں پہنچ پائے گا۔ قاسم نے اندھا دھند چپو چلانا شروع کر دیے اور اس کی کشتی غیر معمولی تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ جب قاسم کی کشتی اور جہاز کا درمیانی فاصلہ صرف 30 قدم رہ گیا تو جہاز کے بادبان ایک جھٹکے سے کھل گئے اور ہوا کے دباؤ کو برداشت کر کے جہاز نے سمندر میں ایک بڑا ہچکولا لیا اور پھر اگلے لمحے قاسم کو اس وقت چھٹی کا دودھ یاد آ گیا جب جہاز کے کنارے سے تیروں کی ایک خوفناک باڑ قاسم کی جانب لپکی۔